حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابر میں سے وہ مرد حق پرست تھے کہ جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی اور مختلف حکمرانوں کے ادوار کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے تو یہاں عملاً اسلام کے نفاذ کے لیے ایک جو سخت ترین کام تھا، بالآخر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے محاذوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی قدم رکھا۔ کانٹوں کی زباں خشک ہے پیاس سے یا رب، کوئی آبلا پا اس وادی پرخار میں آئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اذان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی، جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے۔ اور اس لیے برملا کہتے تھے، بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ آج جب ہم نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے، شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے، تلاوت کی طرف دیکھیں تو جو خیالوں میں آ بسے، شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے، اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے۔ میں نے حدیث شریف کے وسیع ذخیرہ میں ایک حدیث پڑھی اور اس کے پس منظر میں پھر میں نے اسلام کے ان ہیروز اور اپنے عہد کے ان عظیم نفوس کو سمجھنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد ان یجعل عبدا للخلافت مسح یدہ علی جبہتہ، کہ رب ذوالجلال جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بندے کو زمین پر خلافت دے، یعنی اس امت کے اندر خلفائے راشدین تو عظیم درجہ ہے ان کا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جسے رب ذوالجلال قیادت، خلافت، امامت دینا چاہے امت کے اندر، مسح یدہ علی جبہتہ، تو رب ذوالجلال اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پہ پھیرتا ہے۔ مسح یدہ علی جبہتہ، اللہ اس کی پیشانی پر اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا تقع علیہ عین الا احبتہ، تو پھر اس پیشانی پہ، اس چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے، جو بھی ضد، حسد اور ہٹ درمی کے بغیر نظر اس چہرے پہ پڑے، وہ ضرور اس سے پیار کرتی ہے۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت اور امامت کی جو ڈیوٹی قیامت تک امت میں نبھائی جائے گی اس کے لحاظ سے، یعنی لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالنے کا جو طریقہ ہے، تو رب ذوالجلال کی قدرت کا جہاں ہاتھ پھرا ہو وہ ایک عجیب نورانیت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تقع علیہ عین
इल्ला अहब्बतहु, यानी कलमात हसर हैं कि जो निगाह भी पड़ती है तो वो प्यार करती है। तो हमारे देखे हुए जहान के अंदर इस हदीस की रोशनी में जाहिर है कि हर ज़माने के अंदर इसके कुछ मिसदाक थे, हैं और होंगे, लेकिन जो जहान हमने देखा अकाबिरीन का, तो इस हदीस के जो मिसदाक हैं इस माजी करीब के अंदर, उनमें से एक मुमताज़ मिसदाक जो नज़र आने वाली ज़ात है वो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की ज़ात है। मैं अपनी गुफ्तगू इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, जो अशआर मैंने मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर लिखे थे। कायदे आली था वो और रहबरे ज़ीशान था, मिल्लते बैज़ा की वो एक वाकई बुरहान था। कितने सीनों ने है पाई उससे कद्रो मंज़लत, मंबाए रुश्दो हिदायत चश्माए ईमान था। अल्लाह अल्लाह चेहराए पुरनूर पे रंगे जमाल, पैकरे खाकी था लेकिन आयाए रहमान था। सैयदी सिद्दीक़ अकबर का वो फर्जंदे जलील, अज़मतो नामूसे नबवी के लिए कुर्बान था। करबलाए वक्त में वो वारिसे हजरत हुसैन, वो यजीदों के लिए एक मौत का ऐलान था। उसके लहजे में मुजद्दिद अल्फेसानी की गरज, वो इमाम फजल हक का वाकई उन्वान था। अहले सुन्नत की सदाकत का मजहर उसका वजूद, मसलके अहमद रजा की दहर में पहचान था। जिंदगी भर उसके लब पे था निजाम मुस्तफ़ा, नफरतों के शोर में वो नगमाए फारान था। उसका मिशन दुनिया भर में रहमतों का सामान, दर्दमंदों के लिए वो दर्द का दरमान था। हफ्से ज़र के मौसमों में वो बहारे पुरखुलूस, खारजारे वक्त में वो सुम्बलो रेहान था। कितने तूफानों का रुख बदला था उसकी सोच ने, कितनी रातों के लिए वो फजर की आजान था। दिल के 14 तबक हो जाते थे रोशन उस घड़ी, जिस घड़ी उसकी जुबां पे कलमाए कुरान था। शेर आसिफ क्या बताए उसकी कदरो मंज़लत, वो यकीनन सरवरे कौनैन का फैजान था।